العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس العبد المحتكر إن أرخص الله الأسعار حزن وإن أغلاها فرح. رواه البيهقي في شعب الإيمان ورزين في كتابه. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بئس العبد المحتکر، بہت برا ہے ذخیرہ اندوزی کرنے والا بندہ. بئس فعل ذم، بئس العبد المحتکر بہت برا ہے احتکار کرنے والا بندہ. ان ارخص اللہ الاسعار، اگر اللہ تعالی قیمتیں گھٹا دیتا ہے. ارخص رخیص سستا کرنا سامان، اسعار واحد سعر ریٹ قیمت. اگر اللہ تعالی قیمتیں کم کر دیتا ہے حزینہ، تو وہ غمزدہ ہو جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا. محتکر ہے، ذخیرہ اندوزی کیے ہوئے ہے اور قیمتیں سوسائٹی میں سماج میں چڑھ نہیں رہی ہیں تو غمزدہ ہو رہا ہے. وَإِنْ أَغْلَاهَا فَرِحَ، اور اگر اللہ تعالیٰ قیمتیں بڑھا دیتا ہے تو شادیانے بجاتا ہے. فرحہ خوش و خرم ہوتا ہے کہ اب تو خوب کماؤں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بئس العبد، یہ بہت ہی خراب بندہ ہے جو ذخیرہ اندوزی کر کے اپنے بھائیوں ہی سے مال کما کر ان کا خون چوسنا چاہتا ہے. رواہ البیہقی فی شعب الایمان. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اور رزین نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. 40 دن تک گراں فروشی کی نیت سے اگر کوئی اپنا غلہ رو کے رکھتا ہے تو یہ اس شخص کے لیے وعید ہے. وعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ سے یہ حدیث منقول ہے، قال من احتکر طعاما 40 یوما، جو شخص 40 دن تک غلے کو روکے، اس میں صراحت آ گئی ہے، جو شخص 40 دن تک غلے کی ذخیرہ اندوزی کرے، ثم تصدق به، پھر کمائے ہوئے مال کو صدقہ کرے، لم یکن لہ کفارۃ، تو یہ صدقہ کرنا اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا. یعنی ذخیرہ اندوزی کیا، ذخیرہ اندوزی کر کے سینکڑوں لوگوں کو تنگ کیا، پیسہ کمایا اور 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کیا اور اس کے بعد بیچا، پھر اس کے بعد جو آمدنی ہوئی اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے. تو صدقہ کرنے میں 2-4 لوگوں کو فائدہ پہنچایا اور ادھر کتنے لوگوں کا خون چوسا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لم یکن لہ کفارۃ، جو پہلے والا گناہ کیا ہے اس کا یہ عمل صدقہ کفارہ نہیں بنے گا، بلکہ وہ جو گناہ کیا ہاں یہ کیا ہے، صدقے کا جتنا ثواب ملتا ہے ملے گا، لیکن وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے لیے یہ عمل کفارہ نہیں بنے گا. باب الافلاس والانذار، افلاس کا بیان، شریعت کی طرف سے قاضی کسی کو مفلس قرار دے
تو افلاس کا بیان، اور انذر انذارن مہلت دینا، مہلت دینے کی بھی جو ہے بات آئی ہے، بڑا ثواب ہے، مہلت دینا چاہیے، تو اس کا بیان ہے یہ، حدیثوں کی روشنی میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما رجل افلس، جو بھی آدمی، جو بھی شخص مفلس ہو جائے، مفلس ہو جائے، اس کو مفلس قرار دے دیا گیا قاضی کی طرف سے، اس کے بعد کچھ ہے نہیں اور سرٹیفائیڈ بھی ہو گیا، مسلمانوں کی حکومت ہے، قاضی ہے شرعی، اس نے مفلس قرار دے دیا۔ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ، تو ایک آدمی نے اپنا بعینہ مال اس کے پاس پایا، ایک آدمی نے اپنا مال بعینہ اس کے پاس پایا، کیسے؟ ایک آدمی سے خریدا، کھجور خرید لیا 10 کنٹل، تو 10 کنٹل کھجور کا دام مان لیا ہے 1,00,000 روپیہ، تو خرید لیا، ادھر جو ہے خرید لیا، مال آ گیا اس کے پاس، اور ادھر اس کے پاس پیسے دینے کے لیے 1,00,000 روپیہ ہے ہی نہیں، اور لوگ کا بھی قرض دار ہے، اور کہیں سے پیسہ آنا تھا وہ آیا نہیں، دے نہیں سکتا، اور قاضی نے اس کو مفلس قرار دے دیا کہ اس سے نہیں کوئی پیسہ لے سکتا ہے، تو غریب ہے۔ تو اب جو ہے کھجور تو اس کو دے چکا ہے، دیکھ رہا اس کے گھر رکھی ہوئی ہے، تو اب اس کا 1,00,000 روپے کا مال ہے، تو پوری کھجور اٹھا لے جائے، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، تو وہ زیادہ حقدار ہے ان کھجوروں کا، اس مال کا، اس کے غیر سے، غیروں کا بھی پیسہ باقی ہے، کسی کا 10,000، کسی کا 50,000، کسی کا 20,000، کسی کا 2,00,000، 4,00,000 ایسے باقی ہے، تو اب یہ تمام کیا ہے؟ قرض خواہ ہے، یہ قرض دار ہے، یہ قرض خواہ ہے، مانگ رہے ہیں، تو یہ زیادہ حقدار ہے، جو اپنا ہی مال اس کے پاس دیکھ رہا ہے، یہ پورا اٹھا لے جا سکتا ہے، اور وہ حق بھی من غیرہ، تو یہ دوسرے لوگوں سے زیادہ کیا ہے؟ حقدار ہے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ وعن ابی سعید قال اصیب رجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثمار ابتاعها، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں ایک آدمی کو حضور کے زمانے میں پریشانی مبتلا ہو گئی پھلوں کے سلسلے میں جو اس نے خریدا تھا، اسی رجل، پریشانی کیا مبتلا ہو گئی؟ پھل خریدا تھا 1,00,000 روپے کا درخت کے اوپر، آندھی ودھی آئی، سب چلا گیا، بیچ ہی نہیں پایا، 10-20 ہزار کا ہوگا۔ اب جو ہے فَكَثُرَ دَيْنُهُ، تو اس کا قرض بڑھ گیا، 1,00,000 کا تو خریدا تھا، اور کچھ بچا ہی نہیں، اس کو 2,00,000 بناتا وہ، تو 1,00,000 اس کو دے دیتا، 1,00,000 اس کا ہو جاتا۔ فَكَثُرَ دَيْنُهُ، ایک تو کمایا نہیں، اور دوسرے وہ دے ہی نہیں پایا، تو اب 10-20 ہزار کمایا تو اس کا تو پورا باقی ہے 1,00,000 روپے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تصدقوا علیہ، اس آدمی کو صدقہ دو، آپ لوگ صدقہ دے کر کے اس کی مدد کرو، صدقہ نافلہ بھی دے سکتے ہیں، صدقہ واجبہ بھی دے سکتے ہیں، یعنی زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، اور نافلہ تو دے ہی سکتے ہیں۔ تصدقوا علیہ، اس کو صدقہ دو۔ فتصدق الناس، تو لوگوں نے اس کو صدقہ دیا، 1,00,000 روپیہ ہے، 10-20 ہزار روپیہ جمع ہوا،
کسی نے 100 روپے، کسی نے 200، کسی نے 500، کسی نے 1000، 10-20 ہزار جمع ہوا، 1 لاکھ دینا ہے. فلم یبلغ ذلک وفاء دینہ، تو یہ صدقے کا مال یا یہ صدقہ دینا نہیں پہنچا اس کے قرض کی ادائیگی کی مقدار تک. فلم یبلغ ذلک، یہ عمل یا اس عمل سے جمع مال نہیں پہنچا اس کے قرض کی ادائیگی کی مقدار تک، نہیں پہنچا. یہ بھی آدمی لے گا 1 لاکھ روپیہ اس کا، باقی اور بھی لوگ لیں گے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لغرمائہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قرض خواہوں سے، جن جن لوگوں سے پیسہ لیا تھا ان لوگوں سے کہا خذوا ما وجدتم، لے لو جتنا تم پاؤ. اس سے مانگو، مان دے دیا، آپ کو 1000 دے دیا، اور بھی آیا اس کو 2000 دے دیا، جتنا ملے اتنا لے لو. وہ نہیں کہ میرا 10,000 باقی پورا اٹھا لے جاؤ، جتنا اس کے پاس سے مل جائے لے لو. وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ، اور تمہارے لیے نہیں ہے مگر یہی، یعنی جتنا وہ دے دے لے لو، اور اس کے بعد اس کے لیے دعا کرو کہ اور مالدار ہو جائے، تو پھر اور دے گا. اب کیا کرے گا، اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو جتنا مل جائے اتنا غنیمت سمجھو. یہ نہیں اس حدیث کا مطلب ہے کہ اب اس کو تم کو نہیں ملے گا، وہ معاف ہے، ایسا نہیں. جب وہ مالدار ہوگا، پیسے پائے گا تو اور لے لینا. وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ، ابھی جتنا تم کو ملے اتنا لے لو. رواہ مسلم، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، نقل کیا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان رجل یدائن الناس، ایک آدمی لوگوں کو قرض دیتا رہتا تھا. یدائن الناس، داینا یدائن مداینتاً باب مفاعلت، ایک آدمی لوگوں کو قرض دیتا رہتا تھا. حضور کے زمانے ہی میں وہ کیا کرتا تھا، لوگوں کو قرض دیتا تھا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. سود پہ قرض نہیں دیتا تھا بلکہ صحیح طریقے پہ دیتا تھا، اس کے بعد وقت جب ہوگا واپس کر دینا. اب اس کے بعد جب وقت ہوتا تھا تو اپنے خادم کو، اپنے ملازم کو بھیجتا تھا، جا وصول لا. تو وہ جاتا تھا، تو جانے سے پہلے اس کو کہہ دیتا تھا کہ دیکھو سختی سے مت مانگنا، دے دے گا تو ٹھیک ہے، اور کہے گا بعد میں دینا تو بعد میں جانا. فکان یقول لفتاہ، تو وہ اپنے ملازم سے کہہ دیا کرتا تھا اذا اتیت معسرا، جب تم آؤ کسی غریب قرض دار کے پاس، جب کسی غریب کے پاس آؤ، معسر غریب، قرض جس نے لیا ہے اس کے پاس آؤ اور وہ دے نہ سکے کہ بھائی نہیں ہے میرے پاس، تجاوز عنہ، تو اسے مہلت دے دیا کرو. تجاوز عنہ، اس کو درگزر کر دیا کرو، کہ زیادہ اس پر سختی نہ کرو. تجاوز عنہ، اس کو درگزر کر دیا کرو. لعل اللہ ان یتجاوز عنا، بہت امید ہے کہ اللہ تعالی ہم کو درگزر کر دے، ہم سے درگزر کر دے. بہت امید ہے. لعل اللہ، یا تاکہ، لعل تعلیلیہ بھی ہوتا ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی درگزر کرے. قال، حضور نے فرمایا فلقی اللہ، تو اس کا انتقال ہوا، اس کی اللہ سے ملاقات ہوئی. فتجاوز عنہ، تو اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کو درگزر کر دیا. متفق علیہ، بخاری مسلم نے اس پر اتفاق کیا. یہ حدیث درگزر کرنے اور آسانی پیدا کرنے، مہلت دینے کی فضیلت پہ دلیل ہے. متفق علیہ، بخاری اور مسلم نے اس پر اتفاق کیا ہے. وعن ابی قتادہ قال، اور حضرت
ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان ینجیہ اللہ، جس کو یہ بات خوش کرے، سر سرن خوش کرنا، اور سرر یسرر، سر یسر سرورا خوش ہونا، سر یسر سرورا خوش کرنا، اور مجہول خوش ہونا۔ من سرہ، جس آدمی کو یہ بات خوش کرے، جس آدمی کو یہ بات پسند ہو، ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامت، کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات دے۔ قربت جمع کرب، مصیبت، سختی۔ جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی سختیوں سے بچائے، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، تو چاہیے کہ وہ تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے، چاہیے کہ وہ تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے۔ نفس ینفس، تنفیس کے معنی ہٹانا، دور کرنا، یعنی وقت آ گیا ہے مؤخر کر دے رہا ہے کہ بعد میں دے دینا۔ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، تو چاہیے کہ تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے، او یضع عنہ، یا اس کو معاف کر دے، چھوڑ دے، گھٹا دے اس کو۔ یضع عنہ، جو قرض ہے اس کو تھوڑا معاف کر دیا یا کل معاف کر دے، مفعول بھی کو پوشیدہ کیا ہے۔ یضع عنہ دینہ کلہ یا بعض الدین، تو یہ مفعول بھی کو اسی مقصد سے پوشیدہ مانا ہے، پوشیدہ رکھا ہے کہ دونوں کے لیے حدیث دال ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے دن کی مصیبت سے اگر نجات حاصل کرنا ہے تو آدمی کو چاہیے قرض دے، اور وقت پر نہ دے سکے تو اسے معاف کرتا رہے۔ کتنا آسان ہے۔ جس آدمی کو یقین ہو مرنے پر، اور یقین ہو کہ میرے گناہ کہیں اللہ تعالیٰ پوچھ نہ لے، سزا نہ دے، تو وہ بہت آسانی سے کر سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ پیسہ لیے بیٹھے رہتے ہیں، بینک میں پڑا ہوا ہے، دوسرے لوگ سود کما رہے ہیں آرام سے، لیکن یہ اس کو معلوم نہیں ہے حدیث، اس کو یقین نہیں اللہ کے رسول کی فرمائی ہوئی بات پہ، تو کم سے کم یہ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، پورا ضروری نہیں کہ 50 لاکھ 1 کروڑ 10 کروڑ 1 ارب ہی دے، کسی کو دے دیا 2000 روپے دے دیا ضرورت میں، اب یہ حدیث تو اس پر بھی دال ہے، اس کے لیے بھی۔ اب وہ وقت آیا نہیں دیا، چلو چھوڑ دیا، اپنے کو تو یہ مقصود ہے نا، 2000 چلا جائے گا تو کیا وہ چلا جائے گا، اور پھر ایسے چلتا رہا۔ اس کو ایک دن بلا کے کہہ دے میں نے سب معاف کر دیا، جا، یہی نیت بھی تھی اس کی، تو اللہ تعالیٰ نیتوں تو دیکھتا ہے۔ تو دیکھیے کتنی اچھی حدیث ہے، تو اس حدیث کو عمل میں لانا چاہیے۔ اور یہاں پہ ایک بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی وقت پہ نہیں دے پا رہا ہے پیسے، تو اس کو مہلت دینا یہ واجب ہے، اور معاف کرنا یہ مستحب ہے۔ تو یہاں پہ واجب اور مستحب کا تقابل ہے۔ تو کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ واجب کا ثواب تو عام طور پہ زیادہ ہوتا ہے مستحب سے، لیکن کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مستحب کا ثواب واجب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ معاف کردہ یہ مستحب ہے، اس کا ثواب واجب سے بڑھا ہوا ہے، زیادہ ہے۔ جیسے سلام کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور جواب دینا واجب ہے، لیکن سلام کا ثواب کیا ہے؟ اس سے سلام کرنے کا ثواب جواب دینے سے بڑھا ہوا ہے، یہ سنت ہے، اور اس سنت کا ثواب واجب سے بڑھا ہوا ہے۔ ایسے ایک اور ہے، یہ جیسے نماز کا وقت شروع ہو گیا تو نماز پڑھیں گے تو وضو سے پڑھیں گے، تو وضو کرنا، وقت شروع ہو جائے تو وضو کرنا فرض ہے، لیکن وقت شروع ہونے سے پہلے سے تیار رہنا، وضو کرنا، یہ مستحب ہے۔ تو اس مستحب کا ثواب واجب سے بڑھا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ حدیث بتلا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.